لائف از اے مشن ناٹ اے کیریئر. آج کا جو سیرہ دورہ کا لیکچر ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس پوری سیرت کو سمجھنے کے لیے نیوکلیس کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک شخصیت سے ایک مذہب کی بنیاد پڑتی ہے اور آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آج دیکھ لیں کہ 2 ارب مسلمانوں نے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو ایک جماعت مختصر سی میسر آئی. تو انہوں نے کن حالات میں اس مشن کو جاری رکھا، ان چیزوں کا خلاصہ آج کے پورے لیکچر میں آنے والا ہے. اور جو مسلمانوں کی پستی اور زوال کا جو معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے لیکچر کو سننا انتہائی ناگزیر ہے. وہ اس مشن کو لے کے جو چلی ایک جماعت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے اس مشن کے بارے میں کیا کچھ اپنا لگایا، اس کو سٹڈی کرے مسلمان یا کافر تو وہ کیا کہنے پہ مجبور ہوتا ہے. اس کو بھی سن لیجئے کہ ایک بہت بڑے اورینٹلسٹ نے، دین دشمن نے، سیرت پہ جب کتاب لکھی تو اس مستشرق نے یہ لکھا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میں اسی کوٹیشن کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ لائف از اے مشن ناٹ اے کیریئر. ایک MBA کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ میری ٹرانسفارمیشن ہوئی، میں نے وہ لیکچر بھی لگایا ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن کی جو وجہ بنی وہ بذات خود بیسیکلی کلام اور کلیم کو، اور اس کے کلیم کے اس پیغام کو، مقصد نبوت کو سمجھ کر اس جماعت نے جو اس مشن کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی، اس کی گہرائی میں شاید ہم کبھی اتر ہی نہیں پاتے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ آج کا یہ پورا لیکچر انتہائی ناگزیر ہے، نیوکلیس کی حیثیت رکھتا ہے. کہ ایک سیرت نگار نے اس کو اور زیادہ خوبصورتی سے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں مکہ کے، 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ صحابہ وہیں تھے، وہی ان کی آل اولاد تھی، وہی ان کی زندگی گزر رہی تھی، وہی ان کا کیریئر تھا، وہی ان کے اپنے بزنسز تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، وہی ان کے وہ عقائد تھے جس کو کہ رد کیا گیا اسلام کے ذریعے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے پھر کیسی ٹرانسفارمیشن کی ہے کہ ان کا کیریئر بھی جاتا نظر آیا، ان کے مال بھی گئے، اولاد بھی گئی، باپ بھی گئے، بہن بھائی بھی گئے. تو اس طرح یہ ٹرانسفارمیشن کرتے ہوئے پھر وہ جو اس سفر سے گزرے ہیں، اور مکی دور میں پھر ان کو اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے جو مصائب، مظالم اور جو حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے مشن کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. یہ آج کے اس پورے لیکچر کا مقصد ہے. اور اسی کو ہم شروع کرتے ہیں اب کہ سب سے پہلے اس مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر کیا کیا ناقابل برداشت وہ اذیتیں ان کو دی گئی، مظالم ڈھائے گئے، اور پھر بھی وہ ان کو 1 انچ کے لیے بھی ہلا نہیں سکے. لیکن اس سے بھی پہلے جو پہلی بات ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میری زندگی اس وقت مشن والی ہے کہ یا کیریئر والی ہے؟ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے ہمیں ایک پٹی پڑھا دی ہے، ڈے ان ڈے آؤٹ، 24/7 ڈے ان ڈے آؤٹ، ایک روبوٹک لائف ہے. صبح اٹھو، جو نیک ٹائی لگاؤ، چلو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ ایک 9 to 5 ایک جاب پہ جاؤ، ایک سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد پھر ایک 40-50 سال تک کو ایک ویژولائز کر لو، ویژن کر لو، اس کے بعد اسی کے اوپر ساری زندگی کھپا لو. اور اس کے بعد اسی دوران میں پھر جب بچے ہو جائیں گے تو بچوں کا کیریئر بھی کپل ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کے اوپر سوچو، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، اور نکل گئی جان، یہ بل بڑھ گئے، یہ مہنگائی بڑھ گئی. یہ ساری چیزوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں. میں تو اتنے لیکچرز ہوتے ہیں، اتنے 15 سال سے گھوم رہا ہوں چاروں صوبوں میں، اور ان تمام لیکچرز کے دوران ملتا ہوں کبھی ڈاکٹر سے، انجینئر سے، سائنٹسٹ سے. تو میں نے ہر طبقہ زندگی سے، اس کے ٹاپ کے جو پرفارمرز ہیں اور اس کے جو عام ایوریج پرفارمر ہیں، ان سب سے ملا ہے، سب طبقات سے، آرمی ہو، جوڈیشری ہو، پریس کلبز ہو، یہ سب سے مل کے 15 سال میں. تو جب میں نے اس کو دیکھا، اس کوٹیشن کو دیکھا کہ یور لائف از اے مشن اور اے کیریئر، کیا ہے اس کا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھا؟ کبھی پوچھ کے تو دیکھیں. اور جب یہ آپ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں گے اور پوچھ لیں گی، پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ایک مزریبل زندگی ہے، جو ایک دینی محنت کے لحاظ سے، آپ کم از کم اس سے خود توبہ طائب ہو جائیں گے، اور اپنی اگلی نسل کو
بھی مشن والی زندگی پہ لائیں گے، نہ کہ آپ اس کو ایک کیریئر والی زندگی کے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو میں نے ایک سیرت دان کے بتایا کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، تو کیا ہوا؟ کبھی ہم نے یہ سوچ رہا، کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ کیریئر میں اور مشن میں فرق کیا ہے؟ کیا کیریئر تو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا مشن بھی بدلا جا سکتا ہے؟ اور جب کیریئر اور مشن میں سے کسی ایک کو چننا ہو، چوز کرنا ہو، تو پھر کس کو چننا پڑے گا؟ یہ سارے سوالات کے بغیر میں تو صرف ان سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے آپ کو دیندار طبقہ کہتا ہے، لیکن وہ 9 to 5 زندگی میں، وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کم از کم آدھا اس کو پلان کر پایا ہے کہ میں آدھا دن اپنی بال بچوں کی روٹی روزی کے لیے بناؤں، اور ایک بہت ہی اس کے جسے کو کہہ لیں کہ بلو پاورٹی لائن جو کہا جاتا ہے، یہ کیسی ایک انتہائی قناعت والی زندگی گزار لوں، لیکن مجھے مشن کے اوپر بھی روزانہ کچھ گھنٹے لگانے۔ یہ سوچ آپ کے پاس اگر ہے تو پھر تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر یہ سوچ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس پورے لیکچر کو سن لیں اور جان لیں کہ میں نے کیا کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، اور ان کے اصحاب پہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ پچھلے ایک لیکچر میں نے آپ کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک بات کوٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ دور بعثت میں میدانی جنگ بھی جیتی، نفسیاتی جنگ بھی جیتی، معاشرتی جنگ بھی جیتی، معاشی جنگ بھی جیتی، اور آپ نے ہر ایک طرح کی جنگ کو جیت کر دکھایا۔ اور یہی دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا ہے تو پھر کیسے شیئر ریٹیلیشن آئی ہے، آپ کو جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی اذیت دی گئی، ہر طرح کی اذیت۔ آپ بس زبانی کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے پورے معاشرے میں جو آپ کے سب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں، چچا بھی ہیں، وہ بس زبانی کرنے والے ہیں، اور آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ یہ جہاں جہاں سے گزرے تالیاں پیٹو، شور و غل کرو۔ اب آپ خود سوچیں، ذرا ویژولائز کریں کہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے اگر آپ کو کچھ کہا جائے، اور بہت قریبی رشتہ دار کی طرف سے اگر آپ کو ایسا بیہیویئر ملے تو انسان اندر سے کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ کیسے کہ، اور جب آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے قریبی رشتہ دار ہیں کہ جو سب سے بڑے دشمن ہیں، تو انسان کیسے ٹوٹے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ ہمارے اس لاہور کے معاشرے میں، اس پنجابی کے معاشرے میں جب سے بڑا ہوں، میں نے جو سب سے بری چیز سنی کہ جس کے اوپر سب کو بڑا ایک دکھ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہائے گھر بیٹھی کڑیاں نو طلاق دیتی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے۔ اس کو ویژولائز تو کریں، کبھی طاری تو کریں، کبھی اس 9 to 5 والی زندگی میں رک کے کبھی سوچے تو صحیح کہ کس طرح کی اذیتیں دی گئی۔ گھر میں آپ کے گندگی پھینک دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور تاک کر گندگی پھینکی جاتی ہے، آپ کے اوپر گرتی۔ آپ کے گھر میں ہنڈیا پک رہی ہے، اس کو نشانہ بنا کر گندگی پھینکی جاتی، وہ آپ کے ہنڈیا میں گرتی۔ آپ کے دروازے پہ گندگی پھینکی جاتی، آپ دروازے سے گندگی ہٹاتے اور اس کے بعد صرف اتنا کہتے کہ عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی۔ اب اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں سیکھنے والے، خود سوچا کریں، خود اس پہ وقت لگایا کریں۔ مٹی آپ پر پھینکتے، پتھر آپ پر پھینکتے، بازاروں میں چلنا محال کیا جاتا۔ میں ابھی یہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے آج یہ ٹاپک ڈیلیور کرنا ہے، میں اپنے گھر سے اس طرح یہ کو 5-6 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ یہاں آفس میں آ کے اس کو کنڈکٹ کرتا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر راستے میں آتے ہوئے اگر کو مجھے پورے راستے میں آوازیں لگیں، پتھر پڑیں، تالی کا، میں تو ایسے نہیں آ رہا۔ آپ میں سے کوئی سننے والا 22 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اپنی پوری زندگی میں لیٹس سے 40 ایئرز اولڈ اور مے بی ہی 50 ایئرز اولڈ اور 20 ایئرز اولڈ، وہ جتنا بھی اس کی عمر ہے، کبھی اس کو ایسے ایک چیز سے گزرنا پڑا؟ تو یہ کیسی زندگی ہے، کیسی انہوں نے اذیتیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک اور روایت ہے، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا بدبخت ازلی تھا۔ یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو بڑا یہ چبھتا تھا بدماشا نے یہ قریش کو اور ابو جہل اینڈ پارٹی کو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک چادر کو ایسے مروڑ کے اس کی رسی بنائی اور اس کو ایسے گول کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو آپ کس طرح گردن میں ڈال کے تو اس کو ایسے گھماتا رہا اور وہ ٹائٹ ہوتا رہا شکنجا۔ اور ایک سیرت نگار نے لکھا کہ اس آنکھیں جو ہیں وہ ایسے باہر آ گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس کو دھکا دیا اس کو اور اس کو پیچھے ہٹایا۔
اور اس وقت وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے کہ کیا تم اس شخص کو، ایک رجل کو، ایک شخص کو اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو اس طرح کے یہ مظالم ڈھائے گئے ہیں اس وقت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تو یہ بہت مشہور روایت ہے۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل اینڈ پارٹی بیٹھی تھی، تو ابو جہل نے اپنے بدماشوں میں کہا کوئی ہے فلاں بنی فلاں کے جگہ علاقے میں ایک اونٹ وہ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہے تازہ، وہ اٹھا کے لے آئے، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس پہ رکھ دیں۔ اور پھر یہی بدبخت اٹھ کے گیا ہے اور وہ جا کر وہ اوجڑی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ اب وہ اونٹ کی اوجڑی ہے، اور اس کے بعد وہ رکھنے کے بعد آگے کتب میں آتا ہے کہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں بھاگی بھاگی، اور وہ ہٹایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے وہ بوجھ ہٹائے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ وہ یہ جو مصائب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آگے آپ چل کے دیکھیں گے طائف میں کیا سلوک کیا گیا، اور آپ کو ہجرت کے وقت جو ہے وہ کیا سازش کی گئی، تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے۔ اس سب میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا۔ یہاں ایک بات ایک سیرت نگار نے بڑی کمال کہی ہے، وہ میں نے جب پڑھی تو وہ مجھے بہت زیادہ اس نے اسٹرائک کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈوالسٹک قسم کی یہ اذیتیں سہنی پڑی، ایک تو ان کے اپنی ذات کے اوپر، اور جو جتنے فالورز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تو امت کے لیے، انسانیت کے لیے ہیں، لیکن ان فالورز کا کیا مقام تھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، سابقون الاولون کتنے قریب اٹیچڈ ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی اذیتیں جب ہوتی، ان کو جب آگے آپ سنیں گے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، تو ان کی اذیتیں بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اثر ڈالتی تھی۔ تو اس نے یہ نقطہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں پڑھا، تو میں اس کے اوپر بہت سوچنے پہ مجبور ہوا کہ واقعی ان سب کی اذیتوں کا اثر بھی آتا تھا، اور اپنے اوپر جو مظالم تھے اس کا اثر بھی آتا تھا۔ پھر آگے سورہ کہف نے یہ بھی کہا کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی جان کھلا لیں گے کیا؟ تیسری چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ ایمان کلمہ پڑھ لیں۔ ان سب اذیتوں کے بعد یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ اثر بھی آ رہا ہے۔ اب اس کو سم اپ کیجئے گا کبھی زندگی میں بیٹھ کے، اور پھر سوچئے گا کہ میرا دین سے کیا تعلق ہے، مجھے دین بچانے کے لیے میں اپنے کیریئر، روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ کتنا وقت دے رہا ہوں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ بھی انسانی تاریخ میں ایسے نہیں مل سکتے۔ اب آپ کو میں صرف سم اپ کروں گا، کیونکہ ہم نے وہ سب نے بچپن سے سنے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے وہ ایک اور اینگل سے لاؤں گا کہ بھئی سن کے سن ہو چکے، سننے کے بعد کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی دین اسلام پہ جو اس وقت یلغار ہے اندرونی بیرونی، اور اس کے مقابلے میں قبر جیسی خاموشی ہے، اس میں آپ سب برابر کے شریک ہیں۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ میں ان مظالم اور ان اذیتوں سے صرف وہ خلاصہ نکال کے لاؤں گا، آپ باقی ساری زندگی پڑھتے رہتے۔ گھر سے نکال دینا یہ عام بات تھی، آگ کے انگاروں پہ لٹانا، آگ سے داغنا، جلتی ہوئی آگ کے لا کے داغنا، کبھی سوچے تو صحیح اس کو، سارا مال ضبط کر لینا، یہ وہ اذیتیں ہیں جو دی گئی۔ اب اس کو کیسے ویژولائز کریں؟ آپ دیکھیں کہ مجھے پوری زندگی میں مسلمان ہوں الحمدللہ 49 ایئرس کے ہو رہا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ پوری زندگی میں کیا کبھی کسی نے فٹے منہ کہا اسلام کی وجہ سے؟ کیا اللہ کرے نہ کہیں ہمیں کوئی، یہ سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ میں بھی الحمدللہ اسی پہ کہتا ہوں کہ آزمائش کو تو ہم کروڑویں حصے کے قابل نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ویژولائز تو کریں تاکہ میری زندگی تو کچھ سمجھے کہ کتنی بڑی قربانیوں سے آج 2024 میں جون میں بیٹھ کے میں آپ کو سیرت کا عرض کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو لیکن اس کے پیچھے قربانیاں لگی ہیں۔ وہ قربانیوں میں سے مجھے خلاصہ کیا لینا ہے، وہ لیے بغیر میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ نہ مجھے کبھی داغا گیا، نہ کبھی گھر سے نکالا گیا، نہ کبھی ریت آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمیں لٹایا ہی نہ جائے، ہم اس قابل نہیں، لیکن جن کو لٹایا گیا ان کی اس قربانی کا میں نے آپ نے کیا پاس کیا؟ آج دھوپ میں کچے چمڑے میں جو کھال ہوتی ہے، کچی کھال، اس کے اندر رکھ کر تو اس کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ اس ریت کے اوپر لٹا کے اوپر سل رکھ دی گئی،
رسی باندھ کر گھسیٹا گیا. کبھی سوچے تو صحیح. میں کہتا ہوں اس کو ویژولائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسی باندھ کے نا تو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, اور یہ سوچے کہ اگر مجھے گھسیٹا جائے اس جون میں لاہور کی سڑک پہ, حالانکہ اس سے وہ بہت لینینٹ ہو گیا وہ عذاب جو وہاں تھا. تو کیا میں نے کیا کبھی ایسا ہے, میں نے تو ایک روم میں بیٹھ کے ڈیلیور کر رہا ہوں اور آپ اپنے اے سی والے روم میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اگر ہم پھر بھی اپنا حصہ نہیں ڈالتے اس دین کو بچانے میں تو پھر اس سے آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بھوکا مجھے آپ کو کبھی نہیں رکھا گیا, ان کو بھوکا رکھا گیا. مار پیٹ کے اتنا لہو لہان کیا گیا کہ پورا جسم سے خون ایسے بہہ رہا ہے جیسے ندی بہتی ہے. کبھی کیا سوچا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا, دہکتے کولوں پر. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں نے ایک سیرت نگار کی بات کی, انہوں نے کہا کہ احتجاج سیرت سے ثابت ہی نہیں ہوتا. نہ دھرنا, نہ احتجاج, نہ لانگ مارچ, کوئی چیز سیرت سے ثابت نہیں ہوتی. سیرت سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے مشن پہ گامزن رہو اور اپنے آپ کو بس مشن پہ ڈیولپ کرتے رہو, جو قربانی آئے لگتے رہے, لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہو, جو جڑتا جائے وہ بنتا جائے. پھر یہ ایک قطرہ قطرہ بن کے ایک سمندر بنے گا, پھر یہ سمندر انشاءاللہ ہر کچے پکے گھر میں چلا جائے گا. تو اسی لیے یہ جو سیرت کی گہرائی ہے اس کو بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے, صرف آپ کے پاکستان والوں نے نہیں لکھا. اب تو عربی کے بڑے بڑے سیرت نگاروں کی کتب موجود ہے. وہ صرف 2 کتابیں اپنیاں پڑھ لوے, وہ 2 کتابیں اپنیاں پڑھ لوے, وہ 2 کتابیں اپنے مسلک دی پڑھ لوے, نہ جی نہ اس کے علاوہ کتاب ہی نہیں پڑھنی. اسی وجہ سے آپ کبھی یہ گہرائیاں جان ہی نہیں پائیں. پڑھیں کبھی جا کے عرب کے علماء کی سیرت کی کتب, 2 3 جلدوں کی ہیں, آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیسے سمجھا کے گئے ہیں. میں بھی یہ انہی کی کتب میں سے اکثر چیزیں لے کے آ رہا ہوں. تو مشن پہ گامزن رہنا چاہیے, اور کیریئر یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. مشن مقصد نبوت سمجھاتا ہے, اس لیے وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو اس لیے اس کے اوپر مستقل وقت لگا کے اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے سیلف ڈائلاگ کر کے اپنی زندگی کو بدلیے. اس کے علاوہ کوئی بدلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. غلام صحابہ کرام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر غلام صحابیات میں سے حضرت یعینہ, حضرت زنیرہ, حضرت نحدیہ, اور بہت سے نام ہیں ایسے کہ جن کے شاید میں نام صحیح پروننسیٹ بھی نہیں کر پاؤں گا, میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان سب کی باتوں کو میں چھوڑتا ہوں. ان سب کی اوپر جو انتہائی اذیت اور مظالم ڈھائے گئے اس کو بھی چھوڑتا ہوں. اس کا خلاصہ جو میری فیوریٹ سب سے بک ہے سیرت کی, اس میں جو انہوں نے خلاصہ کیا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں پڑھ کے اپنی زندگی میں مگر رہنا ہے اور وہی روٹی کپڑا اور مکان اور ایک اچھا گھر بن جائے, میں بچوں کے لیے گھر دے جاؤں, یہ دے جاؤں, وہ دے جاؤں, اگر آپ نے وہی سوچنا اور ساتھ یہ سن ہی رہنا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ شاہ جعفر پھرواری رحمہ اللہ نے پیغمبر انسانیت میں اس کے اوپر ایک نقطہ کھڑا کیا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک سوال انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر ایک باب باندھتے ہیں کہ لمحہ فکریہ, اور کہتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب تلاش کیجیے. اس لیے میری سب سے فیوریٹ بک ہے, اس لیے سب سے کمال بک مجھے لگتی ہے کہ وہ ایسے اس میں پوائنٹس لے کے آئے ہیں کہ وہ امت کو بدل سکتے. تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب تلاش کیجئے. میں بھی آپ سب سننے والوں کو بڑی مؤدبانہ درخواست کہتا ہوں, اس سوال کو لکھ کے لگا لیں اپنے بیڈ روم میں, اپنے آفس میں, اپنے کیوبیکل میں, کہ مجھے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں سوال کیا ہے, اتنے مظالم کہ جو انسانی عقل میں نہ سمائیں, اتنی اذیتیں, آپ کی ہر چیز, کیریئر, سب کچھ چھین کر لے گئے, تباہ و برباد کر دیا, لیکن ایک شخص, ایک صحابی رسول, ایک بھی فالورز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کی دستبرداری قبول کر لی, ایک لمحے کی, ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنے مشن سے ہٹ گیا ہو, اپنے مشن پہ کمپرومائز کر دیا, ہٹنا تو دور کی بات ہے, کمپرومائز کر دیا گیا ہو, یا ایک بھی ایسا لمحہ نہیں, ایک سا کال کسی صحابی کا نہیں لا کے دکھا سکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور کہا ہو کہ اب یہ کر لیجئے, یہ نہیں یہ کر لیجئے, اتنا سمجھوتا کر لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بال بچے, مال دولت, ہر چیز پر انہوں نے ترجیح دے کر دی ہے اپنے مشن کو, اور کبھی نہیں سوچا کہ یہ چیز محفوظ کر لوں اور پھر اس کے بعد جا کے مشن پہ آؤں, جو آج میرے آپ کی سوچ ہے.
ہم تو خیر ہے ہی نہیں کسی کھاتے میں. تو یہ کیسے کمال پوائنٹس بیان کیے ہیں وہاں انہوں نے سیرت نگاروں نے کہ ایک چیز کے اوپر اس کو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ کرنے کی سوچ نہیں آتی. آج میری آپ کی سوچ یہ ڈیولپ کر دی سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے. پہلے زندگی، کھانا پینا، گھر بار اور پیسہ، کم از کم منیمم اتنے پیسے کمانے ہیں ہر مہینے. ان چیزوں سے باہر نکلنا آؤٹ آف دس باکس از آلموسٹ امپاسبل فار ایچ اینڈ ایوری مسلم. ڈھونڈے اس سوال کا جواب، سوچئے کبھی. آگے وہ لکھتے ہیں شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ، کوئی سمجھوتے کی پالیسی لے کے آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کر لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو آگے چل کے یہ وہ کر دیں گے، لیکن ابھی حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی سمجھوتے کی پالیسی. نو وے، آؤٹ آف کویشچن ہے کہ آپ ایسی کوئی چیز ڈھونڈ کے لے آئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سب کا جواب نفی کے سوا کچھ نہیں ملے، کہیں سے نہیں ملے. یہ سیرت کیوں نہیں باہر آتی؟ یہ سیرت کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ یہ کیوں سیرت سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کی جاتی؟ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے انہوں نے ایک کمال بات لکھی کہ ہر آزمائش مزید اضافہ کر رہی ہے ایمان میں. آؤ ہم قربانی بڑھا کے پیش کریں گے، آؤ ہم اپنی چیزیں بڑھا کر لٹائیں گے، کٹوائیں گے، تباہ کر لیں گے. آؤ تو صحیح. تو کیا چیز ہے یہ؟ اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے ایک انٹیلیجنشیا بیٹھنا چاہیے من حیث پاکستان اور من حیث الامت بھی، کہ بھئی کیسے یہ سب ممکن ہوا، آج کے دور میں کیا مسائل ہیں، کیسے اس کو ریلیٹ کیا جائے، اور کیسے ہم اپنی نسل کو، اپنے 22 کروڑ عوام کو اس طرح مشن والی، مقصد نبوت والی زندگی کے اوپر لا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ دبایا گیا اتنا زیادہ ابھرا. یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی شان ہے. اور آج پورے 55 اسلامی ملکوں میں جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی دبتے جا رہے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر بھی تو کسی انٹیلیجنشیا کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. یہ تو اسلام کی شان ہی نہیں ہے، اور اگر یہ دبتا ہی جا رہا ہے تو پھر دیر از سمتھنگ رانگ، سم ویئر سمتھنگ رانگ وینٹ، اس کو دیکھنا چاہیے. اسی کے اوپر سید قطب شہید رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ میں اس بات کو اپنے سٹائل میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آج پڑھتے ہیں کہ ان کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا اور وہ کیسے تپتی ریت تھی اور اس پہ پتھر رکھ دیے کہ ہلے نہ. تو انہوں نے کہا یہ تو تم پڑھتے ہو نا، اور تم اس کے اوپر ایک طرح ایک جھرجھری سی لیتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس میں جو مزہ آ رہا ہوگا وہ بھی تو کبھی سوچو. اس میں مزہ ہے اللہ کی قسم، لیکن ہماری تو ابھی عقل معاف ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ بات سید قطب شہید نے بھی لکھی ہے، یہی بات شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ بھی اسی کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہر سزا لذت ہے، ہر سزا میں لذت ہے. تو یہ جو علم کی گہرائی میں اترے ہیں یہ مختلف سیرت نگار، یہ ایک دو کتابوں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پھر آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کسی اور کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی. کہ انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے اس مکہ کے اس حالات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ لذت میں اضافہ کریں. اور یہ واقعی جو مشن کو اور مقام نبوت کو اور مقصد نبوت کے اوپر اپنی زندگی بھر سوچتا رہے گا، اس کو اگر ایسے حالات سے دوچار کریں گے تو وہ اس میں لذت محسوس کریں گے. اور آگے پھر عجیب نکتہ لے آئے، یہی پیغمبر انسانیت میں کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سب مصیبتوں کو، اذیتوں کو جھیلنے کے بعد کوئی عہدہ نہیں ہے وعدہ ہوا. کوئی ایسی چیز کے لیے نہیں ہے کہ آگے چل کے حالات میرا بچہ جڑا وہ بیٹھ گیا انہیں ایک مسند سے اور اس کے بعد فارچونر آ جا رہی ہے. یہ دیکھ لیں ہم اپنے معاشرے کو، کیوں آپ رونا روتے ہیں کہ عوام سیکولر ہو رہی ہے، عوام جو ہے وہ یہ مذہبی جو لوگ ہیں اور ان سے جو ہے وہ اس طرح کٹ ہو. وہ بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ الائن نہیں ہے. ادھر تو مارے پڑ رہی ہیں ایتھے پلا کی حال ہے، ایتھے پیر صاحب نو جتی نہیں چکن دیں دے، اور جتی چکن والے 6 نال دوڑ کے آئی جاندے نے. وہ پیر بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ وہ منع بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا منع بھی کرتے ہوں گے وہ، لیکن یہ بے وقوف عوام ہے، یہ سیرت سے اتنی ناواقف ہے کہ وہ جتی چکن ہوئی سب تو بڑی چیز سمجھ دی. وہ پیر صاحب بیچارہ کبھی کیا کسی محاذ پہ جا کے لڑ سکتا ہے کہ جدھر لوٹا چکن والا، جتی چکن والا، 4 چیزاں چکن والے 50 بندے نے.
تو آپ کو اس چیز کو واچ کر رہی ہے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو دین سے دور ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کو ریلیٹ نہیں ہو رہے اس سیرت سے، اس لیے وہ آپ کی بات بھی نہیں لیتے. تو پہلے فرق کرنا سیکھیے کہ کہاں میں مشن پہ ہوں، کہاں میں کیریئر پہ ہوں، اور میرے لیے پرائیورٹی میں ہمیشہ قبر میں اترنے تک کبھی بھی اس چیز کے آرڈر میں فرق نہیں آ سکتا کہ کبھی کیریئر اوپر چلے جائے، کبھی بھی نہیں آئے گا. آج کے میرے اس لیکچر کا خلاصہ اپنے گھٹی میں خون میں شامل کریں، اللہ کا واسطہ ہے کہ کیریئر ہمیشہ کسی اوقات میں نہیں رہے گا، اور مشن میرا ہمیشہ میرے سامنے رہے گا، میری آنکھوں کے سامنے رہے گا. روز میں سو کے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے مشن پہ سوچ اللہ پاک دے دے، یہی لمحہ فکریہ وہ کہتے ہیں. پھر ایک اور لمحہ فکریہ کو آگے وہ لے کے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی استقامت، جانثاری، قربانی، فدائیت، یہ سب کچھ بدلا، یہ سب کچھ بدلا. اور وہ کہتے ہیں کہ مقصد بدلا تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آواز لگی، اس کو قبول کیا تو اپنی زندگی کو زیرو سے پلان کیا ہے. پہلے والی زندگی تو ختم ہو گئی، پہلے والی زندگی ایسی ختم ہوئی ہے کہ نام و نشان نہیں ہے کہیں سیرت کی کتابوں میں. تو آج آپ کو بھی میں اسی لیکچر کی وجہ سے میں آپ کے ذریعے آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو زیرو کریں. اس سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی زندگی نے جو دی گئی اس کو زیرو کریں، ری پلان کیجئے. اور سب سے پہلے یہ سوچئے کہ میں جو کچھ بھی ہوں تو چلو اگر میں جاب بھی کر رہا ہوں تو کم از کم میں اپنے اگلے 3 گھنٹے روزانہ کے اس دین کو پھیلانے اور اس کو بچانے میں کھپاؤں. کم از کم اس سے تو شروع کیجئے. تو یہ زیرو سے پلان کرنا اور اس فرق کو سیکھے بغیر موج لگی یہ موج کرنا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. میں تو صرف آپ کے سامنے چیزیں کھول کھول کے پیش کر دوں گا. آخری لمحے تک ساتھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کامیابی کے بعد بھی کوئی حصہ نہیں رکھا کہ یہ میرے بیٹے نو دے دو، یہ کم از کم یہ عہدہ مل جائے، یہ ساری چیزیں، حالانکہ وہ ایلیجیبل بھی تھے، سب کچھ تھا. اس سوچ کے بعد سارے انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ کو وہ لے کے چلیں. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ 10-15 کریکٹرسٹک کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اسی دنیا میں رزلٹ مل گیا، اسی دنیا میں رزلٹ مل گیا. قرآن پاک کی آگے آیت لکھ دی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ مشن کے اوپر رہنے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن لا ریب کا فیصلہ بتا دیا کہ یہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اور آپ نے جب سیرت پہ محنت نہیں کی، آپ کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہے، ایک بہت بڑے علماء عالم ہے، پہاڑ ہے علم کا، اور ان کا بیٹا بیچارہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہاں ان سے فیصلوں میں غلطی ہوئی ہے. میں اب کیا کہوں اس بیچارے کو کہ وہ ایک اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے وہ کہتا ہاں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. تیری اوقات ہے کبھی ان مصائب کو تو پڑھ. تو جب کام کرنے والوں نے کام نہیں کیا تو پھر علماء کے گھرانوں میں سے بھی ایسے بے وقوف اٹھ کے آ گئے ہیں کہ جو اب وہ ان کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے. اسی دوران 2 بڑے اہم واقعات ہوئے کہ جب یہ شیئر پرزیکیوشن ہے اور بہت زیادہ مظالم ہیں تو اللہ پاک نے پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلائے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کیا. کیسے اسلام قبول کیا انہوں نے؟ ان کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ شکار پہ جایا کرتے تھے اکثر. وہ ایک دن شکار پہ گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مکہ کی گلیوں میں سے. تو ابو جہل کا سامنا ہوا تو ابو جہل نے دیکھا کہ آپ بالکل اکیلے ہیں. تو ابو جہل نے آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور آپ کو ایک پتھر بھی مارا جس کی وجہ سے آپ کا سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. یہ کسی گھر کی بالکنی سے ایک کام کرنے والی ایک باندی ان کی جو غلام تھی وہ دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، گھر چلے گئے. تو اس کے بعد اس باندی نے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ آج دیکھو یہ معاملہ ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا گئے ہیں حرم میں. ابو جہل اپنے ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے. انہوں نے جا کے کمان اپنی وہ زور سے اس کے سر پہ ماری اور اس کا بھی سر پھاڑ دیا. اور یہ اس طرح وہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا میں نے یہ ابو جہل کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے. اور انہوں نے وہی کلمہ پڑھ لیا.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ 3 دن بعد یا چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ پاک نے وہ دعا قبول کی، اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور وہی ہے جو آپ نے بچپن سے سنی ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کے گھر کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ گئے، راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو اس روایت کے اوپر غالباً ابوالکلام آزاد صاحب نے یا 1-2 اور سیرت نگاروں نے انہوں نے کلام کیا، اور انہوں نے کہا یہ روایت سے زیادہ بہتر وہ والی روایت ہے کہ آپ کے ہمسایوں میں سے ہجرت کر کے کوئی، میں ان کا نام بھول گیا، فلاں تھی، وہ اپنے سامان پیک کر رہی ہیں ان کی اذیتوں کی وجہ سے، تو عمر فاروق ان کے حلیف بھی تھے ان کے خاوند کے قبیلے کے ساتھ، تو ان کے ہمسائے بھی تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھتا ہوئے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے وہ صحابیہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری اذیتوں کی وجہ سے ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور حبشہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم جہاں بھی رہتے ہو تم اللہ کرے کہ تم صحیح حالت میں رہو، سکون سے رہو۔ تو ایک یہ روایت ہے، اس طرح ایک مجاہد کی بھی ایک روایت ہے، تو 3 مختلف روایتیں ہیں، وہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ نعرہ تکبیر لگا دار ارقم میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نماز حرم میں پڑھیں گے۔ تو اس دن کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھرتی پہ رہے ہیں تو کفر پہ ایک ہیبت چھائی رہی۔ اس چیز کو بھی پڑھنے کا بڑا مزہ ہے، بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی پڑھیں کہ ان کے اس طرح یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی مائی کا لال اس دھرتی پہ بڑے سے بڑا ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچا جائے یا کوئی ڈر خوف آ جائے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہی نہیں بھولتی کہ ایسے طواف کیا اور جا کے ہجرت کے وقت بھی اور کہا کہ جو چاہتا ہے اپنی اس کی ماں اس کو روئے، آئے مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے ایک شجاعت کی اور ایک بہادری کی کہ وہ ایسے ہمارے مردہ دلوں کو کھڑا کر دیتی۔ پھر آگے ہجرت حبشہ، یہ بھی بیسیکلی اس کا سبق جب سے بھولا ہے امت نے، اس کے بعد سے پھر تو نو وے بیک ہے نا پستی کی، پھر تو نیچے 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 ہی جاتے جا رہے ہیں۔ اور شاہ جعفر پھرواری رحمہ اللہ نے ہی سب سے بیسٹ اس کے اوپر وہ قائم کیا ہے، چیپٹر قائم کیا ہے کہ ایمان با مقابلہ کچھ بھی۔ یہ ایک لائن کافی شافی ہے آپ کو اپنی پوری زندگی کو سوچنے کے لیے کہ ایمان با مقابلہ کیریئر تو بہت دور کی بات ہے، ایمان با مقابلہ وہ وطن وہ بھی کچھ نہیں۔ کیا یہ سوچ ہے میرے پاس کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ پہلا جو قافلہ گیا ہے وہ 12 مرد اور 4 عورتیں گئی ہیں، یہ بندرگاہ تھی، اس کے اوپر یہ رات کی تاریکی میں وہاں چلے گئے، اور انہوں نے 5 درہم فی کس کے حساب سے، تجارتی سواری والی نہیں تھے، تجارتی 2 جہاز کھڑے تھے، انہوں نے 5 درہم کے حساب سے اس کی ٹکٹ لی اور وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو قافلہ گیا ہے اس کے وہ لیڈر تھے، اور اس کے ساتھ ان کی زوجہ تھی جو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دختران خیر الانام میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا بھی نام ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ ہجرت کرنے والے میاں بیوی میں سے آتے ہیں، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر پورا ایک ذکر کروں گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دختران خیر الانام جہاں جہاں ان کا ذکر آئے گا وہاں جا کے ان کا ایک پورا ہم تعارف کرائیں گے، جو کہ میرا سمجھتا ہوں ہم سنیوں پہ قرض ہے کہ ہمیں وہ قرض ادا کرنا چاہیے، ان کے ذکر کو بھی بزبان زد عام کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسری جو قافلہ گیا اس کے بارے میں مختلف روایت ہے کہ چند دنوں کے بعد چلا گیا یا 3 مہینوں کے بعد چلا گیا۔ تو بہرحال دوسرا قافلہ 83 مردوں کا اور 18 عورتوں کا قافلہ پھر دوبارہ ادھر گیا ہے۔ اب اس کے میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے سمجھنے کے لیڈر کے طور پہ گئے ہیں، اور جب یہ چلے گئے ہیں تو ابو جہل اینڈ پارٹی فوراً جا کے بیٹھ گئی اپنے دار الندوہ میں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو واپس لانا ہے۔ تو اس کے لیے 2 سفارتکاری کے لیے 2 انہوں نے اپنے بڑے بہترین اوریٹر بھیجے ہیں کہ وہ گئے ہیں حبشہ میں، اور انہوں نے جا کے وہاں نجاشی کے ساتھ 2 اٹیمپٹس کی ہیں۔ جانے سے پہلے وہ تحائف لے کے گئے ہیں، درباریوں کے لیے مہنگے تحائف تھے بہت،
غالباً ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تحائف کس لیول کے تھے, کتنے مہنگے تھے. تو انہوں نے 2 طرح کے تحائف لیے کہ درباریوں کو پہلے جا کے اور ان کو لالچ دے کے اور ان کو اپنا قریب کریں گے, جب ہم اپنی بات پیش کریں گے درباری اس کو انڈورس کریں گے تو بادشاہ کو ماننا پڑے گا, اور اس سے سب سے ٹاپ کا بادشاہ ہے, اس کے لیے سب سے ٹاپ کے تحائف لے کر گئے ہیں. تو اس طرح انہوں نے وہ تحائف لے جا کے دی ہیں اور 2 کوششیں کی ہیں. دونوں کوششوں کا رزلٹ ٹو بھی کیا کہتے ہیں ویری فرینکلی, جو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, وہ بہت ہی زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ملا ان کو. اور بادشاہ نے پہلے دن ان کو کہا تو انہوں نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا 14 تعلیمات کا, جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 تعلیمات کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں. ان میں سے سماجیات, مذہب, سماج اور اخلاق تینوں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب تک آپ پورے کے پورے دین کو لے کر اپنے اندر اور پھر معاشرے میں اس کی تبلیغ نہیں کریں گے, اب ایک ایک چنکس کو پکڑ کے کریں گے تو حالات بدلنے والے نہیں. اور جب جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو کے کمال قسم کی ایک تقریر کی ہے, تو صرف 26 سال کی عمر ہے, تو آج کے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے یہ آپ کے بچوں کو نہیں بنا سکتا. بنا سکتی ہے تو سیرت پڑھائیں. آپ کا بچہ 20 سال کی عمر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بائیڈن کے سامنے جا کر, وہ پیوٹن کے سامنے جا کر ایسی کمال گفتگو کر سکتا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے جیسے ہرقل کے دربار میں جا کے صحابہ نے کی. تو یہ جو چیزیں آپ لینا چاہ رہی ہیں یہ تو سیرت کو پڑھا نہیں ہے تو سمجھ نہیں آ سکتی. تو بہرحال انہوں نے اس طرح ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو وہاں سے لیا جائے. انہوں نے جا کے کہا نعوذ باللہ یہ ہمارے بھگوڑے کچھ آپ کے پاس آ گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آ گئے ہیں اور آپ ان کو ہمارے پاس واپس بھیجیں. لیکن پھر وہ دونوں اٹیمپٹس ان کی ناکام ہوئی ہیں, اور ہجرت حبشہ کا جو فلسفہ ہے وہ اصل فلسفہ, سب میں نے آڈیو میں بھی کہا تھا کہ بھئی اصل فلسفہ اس کو جانیں کہ بھئی مشن کے آگے کائنات کی ہر چیز قربان. وطن, بہن بھائی, ماں باپ, یہ تو سوچ میں بھی نہیں آنے چاہیے کہ مقصد نبوت کے آگے ان کا کیا مقام بنتا ہے. تو یہ چیزیں جو بالکل قبر جیسی خاموشی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر بہت کچھ ہمارا ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے, اور اب ہم دنیا میں اور مال میں اس طرح اس میں اپنا غرق ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس سے کچھ اور سوچتے ہی نہیں. پھر اسی طرح 7 ہجری میں شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا, مشرکین بیسیکلی چکرا گئے, وہ پریشان ہو گئے, ہمارے جتنے بھی 7 سال ہو گئے ہیں, ہم جو پلان A B C D E لگاتے ہیں سب ناکام ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک آخری اٹیمپٹ کرو کہ جو آخری حد تک جا کے ان کو اتنا مجبور کر دو, اتنی اذیتیں دو کہ یہ خود ہی پلٹ آئے. تو اس کے لیے سب سے ایک سیرت نگار نے لکھا اب تک کی سب سے سنگین کارروائی یہ تھی کہ ان سے پورا معاشرہ بائیکاٹ کر دے. پھر اس لیے بیٹھ کے یہ بدماشان نے, ابو جہل اور قریش نے کہا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف عہد و پیمان کیا, شادی بیانی کریں گے ان کے ساتھ, خرید و فروخت بند, میل جول بند, صلح کی پیشکش کی جائے تو ہم نہیں مانیں گے, کسی صورت نہیں مانیں گے جب تک وہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے. اور یہ صحیفہ انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا, اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا. کیسا بائیکاٹ رہا ہے کہ بچے بھوک سے بلک بلک کے, وہ رو کے ان کا برا حال ہو گیا. اور کبھی آپ اپنے بچے کو, میں کہتا ہوں میں نے بیگم سے کہا کہ اپنے بچے کو کبھی ایک دن پورا بھوکا رکھو اور پھر اس کے بعد ویژولائز کرو کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک ماؤں نے دیکھا بلکتے ہوئے یہ دین ایسے میرے تک پہنچا ہے. اور ہم آج کہتے ہیں جی کہ چھڈو جی مولوی جی کی گلاں کر دے, تو پتے اور کھالیں کھا کر انہوں نے گزارا کیا, یعنی کہ چمڑا جو ہے اس کا کسی جانور کا وہ. اور کچھ لوگ اس کو پہلے ہی کوشش کر رہے تھے کفار میں سے بھی کہ بھئی یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا, یہ اذیت اتنی نہیں دینی چاہیے. پھر انہوں نے جب 3 سال کے بعد ان میں سے 3-4 نے آپس میں میٹنگ کی اور پھر انہوں نے جا کر کہا کہ ہم ابو جہل پہ دباؤ ڈالتے ہیں. اسی طرح اتنے دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بھیجا کہ وہ صحیفہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے, اس لیے وہ جا کے دیکھ لو. ابو طالب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صحیفہ اب تو اس کو دیمک چاٹ ٹوٹی ہے, تم دیکھ لو. تو انہوں نے جب جا کے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اس بائیکاٹ کو ختم کر دیں گے. تو یہ بائیکاٹ اس طرح ختم ہوا ہے, لیکن یہیں سے میں اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کروں گا, اور وہ بھی انتہائی اہم ٹاپک ہوگا کہ ہم نے اس سے اور کیا خلاصہ نکالنا ہے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کوئی ایک آدھا سوال ہم لے لیتے ہیں آن لائن ہی. تو
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین آمین یا رب العالمین.